السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قال لا رضاع بعد حولین لقولہ تعالی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ۔ تو یہاں پر یہ باب امام بخاری جو باندھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا بچے کو دودھ 2.5 سال تک پلایا جائے یا صرف 2 سال تک پلایا جائے۔ اس تعلق سے اکثر ائمہ کا قول یہ ہے کہ بچے کو صرف 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلایا جائے گا۔ اگر 24 مہینے کے بعد کسی بچے نے دودھ پیا تو اکثر ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے رضاعت یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس دودھ کے پینے سے وہ بچہ حرام نہیں ہوگا، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ جبکہ امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے یہ فرمایا کہ اکثر مدت رضاعت جو ہے وہ 24 مہینے نہیں بلکہ 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل اور حجت یہاں پر یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ تو فصال سے مراد وہ بچے کو دودھ چھڑانا ہی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ، اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا، 30 مہینے ہے۔ اب 30 مہینے میں 2.5 سال ہو گئے، 24 مہینے کے 2 سال ہوتے ہیں۔ اچھا، جو امام اعظم کے علاوہ دیگر ائمہ کرام جو ہیں انہوں نے 2 سال کہا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، پورے 2 سال، حولین کاملین پورے 2 سال ہیں اس شخص کے لیے من اراد ان یتم الرضاعۃ، جو دودھ کو پورا پلانا چاہتا ہے بچے کو، یعنی تو پورا دودھ پلانے کی مدت یہاں پر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کتنی بتائی؟ 2 سال پورے، حولین کاملین۔ اس سے اکثر ائمہ نے یہ استدلال کیا کہ دودھ پلانے کی اکثر مدت جو ہے وہ 2 ہی سال ہے، یعنی 24 مہینے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 24 مہینے ہیں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، اور دوسری آیت کریمہ امام اعظم کی حجت ہے، اس میں یہ فرمایا وَفِصَالُهُ 30 شہرا، وہاں پر 30 مہینے۔ اب ائمہ کرام کا اپنی اپنی جگہ پر استدلال درست ہے، لیکن پھر ان کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس قول میں یہ ہے کہ مدت رضاعت وہ 2 سال ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ 24 مہینے تک یعنی 2 سال تک دودھ مکمل پیے، اور یاد رہے بچہ جب دودھ پیتا ہوا پورے 2 سال گزر جائیں گے تو ایک دم بچے کا دودھ نہیں چھوٹتا، تو یہ پورے 2 سال تک تو بچے کو دودھ پلانا چاہیے، یہ
اس کو پلانے کی مدت بیان کر دی گئی ہے. اور رہی چھڑانے کی مدت تو چھوٹتے چھوٹتے اس کے کچھ مہینے گزر جاتے ہیں. جب کچھ مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک دم بچہ دودھ نہیں چھوڑتا ہے ورنہ بیمار ہو جائے گا، بلکہ یہ 2 سال اس طور سے بتائے گئے ہیں کہ اب 2 سال کے بعد اس کو عادت ڈلائی جائے کہ وہ جیسے دودھ پیتا تھا، دودھ سے غذا حاصل کرتا تھا، ویسے ہی اب دھیرے دھیرے وہ کھانے کی طرف آئے اور اب غذا کھانے سے بھی حاصل کرتا رہے. اب دھیرے دھیرے کچھ مہینے میں اس کو کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے گی اور دودھ چھوڑنے لگے گا. تو اب دونوں آیت کریمہ میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. ایک آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ اس کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک ہے، یعنی 2 سال تک پلایا جائے مکمل اور اس کے بعد چھڑانے کی عادت ڈالی جائے. دوسری آیت کریمہ جو 30 مہینے بتا رہی ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عادت چھڑاتے اتنے دن گزر جائیں گے. اس لیے امام اعظم نے وہ قول کیا کہ 30 مہینے تک دودھ پلایا جائے، یعنی 2.5 سال تک. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو امام اعظم کا قول کیا ہے؟ 2.5 سال کا ہے کہ مدت رضاعت، یا یہ کہو کہ حرمت رضاعت تب تک ثابت ہوگی جبکہ بچہ ابھی 2.5 سال تک کا ہوا ہے. اگر اس بیچ کسی بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی. اور اگر اس 2.5 سال کی مدت سے وہ آگے گزر گیا تو اگر کسی عورت کا اس نے دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی بالاتفاق کسی کے نزدیک. ہاں، شوافع یا دیگر ائمہ کے نزدیک 2 سال کے بعد بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہوا. اب یہاں پر ایک شبہ ہوگا ایک دوسری حدیث سے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، حضرت سالم کی حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب سالم جوان ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو، یعنی جن کے یہاں پر وہ غلام تھے اور وہ آتے جاتے تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا. تو پھر حضرت ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم ان کو اپنا دودھ پلا دو. تو جب دودھ پلانے کے لیے حکم دیا سرکار نے تو انہوں نے اپنا دودھ دوہ کر انہیں پلا دیا. جب دودھ دو کر پلا دیا تو اب اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں فرمایا کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نافع کو جو شک ہوتا ہے وہ شک ختم ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو 2.5 سال کے بعد حرمت رضاعت کا ہم نے کہا کہ ثابت نہیں ہوگی، اور حضرت سالم جو ہیں وہ تو جوان ہو گئے تھے تب ان کو دودھ دو کر پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو اس کا جواب ہم نے پہلے ہی دے دیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ سرکار نے جس کے لیے جو جائز کرنا چاہا وہ جائز کر دیا اور جس کے لیے جو حرام کیا وہ حرام کر دیا. سرکار کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہے، اب نبی نے وہاں پر حکم دیا تھا کہ ان کو دودھ پلا دو اگرچہ وہ جوان ہے، تو نبی مالک و مختار ہیں. اس حدیث پاک سے سرکار کا اختیار اور تصرف ثابت ہوتا ہے کہ سرکار مالک و مختار ہیں، وہ جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں. قربانی کے معاملے میں دیکھو، 1 سال سے چھوٹا بچہ کی قربانی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن حضرت جابر یا کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم نے قربانی کر دی تو جائز ہے. تو کچھ سرکار کے خصائص سے ہے، اس لیے جو سرکار کے خصائص سے چیزیں ہوں ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہو گئی. اب ایک بات یہاں پر اور سن لیجئے، کیا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے اور ایک کش یعنی ایک گھونٹ صرف پیے تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا زیادہ کش پینا ضروری ہے، زیادہ گھونٹ پینا ضروری ہے؟
تو اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت ثابت تب ہوگی جبکہ 5 گھونٹ دودھ پیے کم سے کم. اگر 5 گھونٹ کم سے کم دودھ پیا ہے تب حرمت رضاعت ثابت ہوگی. 1-2 گھونٹ سے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا اس جگہ پر استدلال اس حدیث پاک سے ہے کہ جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ 1 کش یا 2 کش یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتی. یہ سرکار نے فرمایا ایک حدیث. تو اس حدیث سے استدلال امام شافعی نے کہا کہ کم سے کم 5 کش 5 گھونٹ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو. لیکن احناف کے نزدیک حرمت رضاعت 5 گھونٹ نہیں، 1 گھونٹ نہیں، بلکہ صرف اتنا جس کو رضاعت کہا جا سکے، مطلب تھوڑا سا دودھ بھی اس نے نگلا اپنے منہ سے، جس کو رضاعت کہا جائے، جس کو دودھ پلانا کہا جائے، تھوڑا سا بھی دودھ چاہے ہو، اس سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک اور جمہور محققین کے نزدیک اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن یہ 1 گھونٹ ہی پینا یہ مدت رضاعت میں ہو تب حرمت رضاعت ثابت ہوگی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں پر دلیل وہی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. اب یہاں پر اللہ نے ارضعنکم کہا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. یہاں پر تو یہ تو نہیں کہا گیا جنہوں نے تھوڑا دودھ پلایا، جنہوں نے زیادہ دودھ پلایا. ارے آیت کریمہ بالکل مطلق ہے. جب مطلق ہے فالمطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنی اطلاق پر جاری رہے گا. لہذا جس پر بھی دودھ کا اطلاق ہو جائے، 1 چمچ 1.5 چمچ جو بھی ہو، اگر اتنا پی لیا مدت رضاعت میں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. لہذا آیت کریمہ تو ایک نص قطعی ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے. اس کے مقابلے میں حدیث پاک جس سے امام شافعی نے استدلال کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال ہے. اب اتنی جب بات ہو گئی تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. باب من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالی، یہ باب ہے اس کا کہ جس نے یہ کہا، نہیں خاموش بیٹھو گے، خاموش. یہ باب ہے اس کا کہ من قالا کسی نے کہا لا رضاع بعد حولین، 2 سالوں کے بعد کوئی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا ہے. استدلال کیا انہوں نے اللہ کے اس فرمان سے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. ایسے یہ باب ہے اس میں وما یحرم من قلیل الرضاع وکثیر، کہ کم پینا اور زیادہ پینا حرام کر دیتا ہے. اس بیان میں کم پینا اور زیادہ پینا، یہ امام اعظم نے کہا کہ چاہے تھوڑا پیے یا زیادہ پیے، ہر صورت میں اگر مدت رضاعت میں پی لیا ہے تو وہ حرام کر دے گا. ہم نے پوری تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن الاشعث عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل فکأنہ تغیر وجہہ. ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا وہ روایت کرتے ہیں حضرت اشعث سے، وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد سے، اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے.
وعندها رجل، اس حال میں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص تھے، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُ، فرماتی ہیں کہ لگا کہ جیسے کہ سرکار کا چہرہ بدل گیا، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، جو شخص حضرت عائشہ کے پاس تھے سرکار نے ان کے پاس ہونے کو ناپسند کیا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا، انه اخی یا رسول اللہ، یہ تو میرا بھائی ہے، رضاعی بھائی، اخی سے مراد رضاعی بھائی، یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انظرنا من اخوانکن، دھیان دو، انظرنا دھیان دو، غور کرو، من اخوانکن تمہارے بھائی کون ہیں، فانما الرضاعۃ من المجاعہ، سرکار نے فرمایا رضاعت یعنی حرمت رضاعت تو ثابت ہوتی ہے مجاعت سے، مجاعت کا مطلب بھوک سے۔ اس سے سرکار کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حرمت رضاعت دودھ پینے سے جو ثابت ہوتی ہے وہ صغر سنی میں ہوتی ہے، بچپن میں ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں کوئی دودھ پیے تب وہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی بھوک دودھ ہی سے مٹاتا ہے، تغذی بھوک سے حاصل کرتا ہے، غذا بھوک سے حاصل کرتا ہے، اس کے جسم کی پرورش دودھ سے ہوتی ہے، تو دودھ ہی سے اس کی زندگی کا دار و مدار دودھ ہی ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر اس نے دودھ پیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مدت رضاعت کے بعد اگر دودھ پیے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے۔ تو الرضاعۃ من المجاعہ، کہ حرمت رضاعت مجاعت سے ہے یعنی بھوک سے ہے، یعنی ایسے وقت میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے جس وقت میں اس کی بھوک دودھ سے مٹتی ہو، اس کو غذا دودھ سے حاصل ہوتی ہو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ چھوٹا ہو، 2 سال کا یا 2.5 سال کا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا، سرکار کے اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا کہ حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے ایک متعین مدت ہے، خاص مدت ہے۔ ہر مدت آدمی بڑا ہونے کے بعد بھی دودھ پیے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ باب لبن الفحل، یہ باب ہے فحل یعنی کڑیل نوجوان کے دودھ کا، کیا نوجوان کے دودھ سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، یہ اس کا بیان ہے۔ اب فحل کا معنی تو ہوتا ہے نوجوان مرد، لیکن مردوں کا دودھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر لبن الفحل بول کر اس سے مراد یہ ہے عورت ہی کا دودھ مراد ہے، لیکن چونکہ عورت کا دودھ بھی اترنے کا جو سبب اور ذریعہ ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے، اس لیے عورت کا دودھ ہی مراد ہے، لیکن مرد کی طرف نسبت کر دی گئی ہے ایک ادنا مناسبت کی وجہ سے۔ مناسبت کیا ہے؟ کہ دودھ آنے کا سبب بھی مرد ہی بنتا ہے، کہ مرد سے مجامعت اور مخالطت نہ ہو تو دودھ نہیں اترے گا، اس لیے لبن الفحل کہہ دیا گیا ہے، مراد وہی عورت کا ہی کا دودھ ہے۔ لیکن امام بخاری کا یہ باب باندھنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کسی بچے نے مدت رضاعت میں دودھ پی لیا تو وہ عورت تو حرام ہو گئی کیونکہ اس کا دودھ پیا ہے، کیا اس عورت کا شوہر بھی حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثلا کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا مدت رضاعت میں تو وہ عورت جو ہے اس بچی کے لیے حرام ہو گئی، ہے نا؟ یا بچے نے پیا تو عورت بچے کے لیے حرام ہو گئی، بچہ عورت پر حرام ہو گیا۔ تو کیا اگر بچی نے پیا ہے تو کیا اس عورت کا شوہر بھی اس بچی پر حرام ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا دودھ بھی مرد ہی کا دودھ ہے، کیونکہ اسی کے سبب وہ دودھ اترا ہے، آیا ہے۔ جب عورت کا دودھ ہی مرد کا دودھ ہے تو اب جیسے رضاعت گویا کہ عورت کا دودھ پیا تو گویا کہ اس نے اس مرد کا دودھ پی لیا،
جس کے سبب وہ دودھ اترا. تو حرمت رضاعت جیسے عورت کی ثابت ہوگی ویسے ہی اس کے شوہر کی بھی ثابت ہوگی. یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا. فرماتے ہیں باب لبن الفحل، نوجوان مرد کا یا مرد کا دودھ کا بیان، یعنی مرد کے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس کا بیان. ٹھیک ہے، پوری تفصیل ہم کر چکے ہیں کہ مراد کیا ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ ابن زبیر، حضرت عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان افلح اخا ابی القعیس، کہ افلح جو کہ ابو القعیس کے بھائی ہیں، جاء وہ آئے، یستاذن علیہا وہ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کر رہے تھے اندر داخل ہونے کی. ہوا عموہا من الرضاعہ، جبکہ افلاح جو تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاعی چچا تھے. کیا تھے؟ رضاعی چچا تھے. بعد ان، اور یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں پر داخل ہونے کی انہوں نے اجازت طلب کی تھی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ سورہ حجاب نازل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اب فَأَبَيْتُ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے انہوں نے اجازت طلب کی اندر داخل ہونے کی، لیکن رضاعی چچا تھے، لیکن حضرت عائشہ کے ذہن میں یہی تھا کہ ان سے پردہ کرنا لازم ہے، حجاب، آیت حجاب نازل ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی. فرماتی ہیں فَأَبَيْتُ، تو میں نے انکار کر دیا، ان آذن لہو، کہ میں ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دوں. فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اخبرتہ بالذی صنعت، تو میں نے سرکار کو وہ بتایا جو میں نے کیا. کیا تھا؟ اجازت نہیں دی تھی داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اجازت نہیں دی داخل ہونے کی. وہ یہ بات میں نے سرکار کو بیان کر دی. اخبرتہ بالذی صنعت، میں نے سرکار کو وہ بتایا الذی صنعت، جو میں نے کیا. فامرنی ان آذن لہ، تو سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو اجازت دے دوں. یہ سرکار نے اجازت دینے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رضاعی چچا تھے، اور رضاعی چچا تھے، آپ نے اوپر اس سے پہلے پڑھا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو حرام نسب سے ہو جاتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے. اور نسب میں جو اپنا سگا چچا ہو وہ بھتیجی کے لیے حرام ہوتا ہے، بھتیجی چچا کے لیے حرام ہوتی ہے. تو نسب سے جب یہ حرام ہے تو رضاعت سے بھی حرام ہوں گے، لہذا رضاعی چچا بھی حرام ہو جاتا ہے. لہذا جب وہ افلاح حضرت عائشہ کے لیے رضاعی چچا تھے تو سرکار نے فرمایا وہ تو تمہارے لیے حرام ہے، تم ان پر حرام ہو، لہذا تم ان کو اجازت دے دو، وہ داخل ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے محرم ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے سرکار نے یہ بیان فرمایا. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مرد کے لبن الفحل، انہوں نے کہا تھا نا کہ مرد کا دودھ، یعنی عورت کا دودھ پینے سے اس کا شوہر بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا شوہر بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی حضرت عائشہ نے ان کی جو افلاح تھے ان کے بھائی کی بیوی کا دودھ پیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان جن کا دودھ پیا وہ تو ان کے رضاعی باپ ہو گئے، اور یہ افلاح ان کے بھائی تھے تو یہ رضاعی چچا بنے. ٹھیک ہے، تو مرد کی طرف سے دیکھیے حرمت آئی نا. یہاں پر بتانا یہی ہے کہ جن کا دودھ پیا تھا ان کے شوہر ان کے لیے حرام ہو گئے، اور انہی کے بھائی یہ ہیں، تو ان کے لیے حضرت عائشہ بھتیجی ہوئی، رضاعی بھتیجی. تو حضرت عائشہ رضائی بھتیجی ہوئی تو دیکھیے مرد کی طرف سے بھی حرمت کا ثبوت ہوا نہیں ہوا، یہی بتانا مقصد ہے. لیکن اس حدیث پاک سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، کہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جن سے نکاح حرام ہے ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. جیسے کہ افلاح، ان سے نکاح حرام تھا، وہ حرام تھے اور حرمت رضاعت ثابت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے
حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی، اور حضرت عائشہ نے منع بھی کر دیا. منع تو اس لیے کر دیا تھا کہ سورہ حجاب نازل ہو چکی تھی، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کا آنا اندر صحیح نہیں ہے، بے پردگی ہوگی. لیکن اس حدیث سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ جن پر جو حرام ہیں، جو محرم ہیں، ان کو بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ پردہ نہیں ہے ان سے، لیکن بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. کیا خبر عورت کس حالت میں بیٹھی ہو، ایسی حالت میں بھی تو ہو سکتی ہے کہ جس حالت میں اس کے جسم کو اس کو دیکھنا وہ اعضاء دکھ جائیں کہ جو اعضاء دیکھنا جائز نہیں. اس لیے بغیر اجازت کے محرموں کو بھی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، پہلے اجازت لینا چاہیے. چاہے اجازت لے یا ایسی اطلاع، ایسے لفظ بول دے جس سے لوگ چوکندے ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں.